شکر اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی 7 باتوں کو اس کے مفہوم کے ساتھ جانیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسلام سکھایا اور پھر ان کی تربیت کر کے انہیں اچھا انسان بھی بنایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتا صحابی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خصوصی شفقت فرماتے۔ جب وہ مجلس نبوی میں موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری کو مخاطب فرماتے اور انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی تھی جس نے عرب کے ناشائستہ لوگوں کو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور پر حکم دیا۔ نمبر 1، مفلس اور غریب لوگوں سے محبت رکھو۔ عام طور پر ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ مفلس غریب لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا اتنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق کی فراخی نہیں دی، لیکن رزق کی فراخی انسان کے معزز ہونے کی علامت نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم مفلس لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، کیونکہ مفلس لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 2، دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں پر نظر رکھیں جو ہم سے نچلے درجے میں ہیں، یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سامان ہم سے کم ہے، اور ان پر نظر نہ کریں جن کی مالی حالت ہم سے اچھی ہے۔ ظاہر ہے اگر آدمی اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کو دیکھے گا تو اس میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ امیروں کی طرف دیکھ کر انسان میں مال کی کثرت کی خواہش پیدا ہوتی ہے جو انسان کے سکون اور اطمینان کو تباہ کر دیتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھوں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ اکثر انسانوں میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی عزیز و اقارب کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چوتھی بات جو میرے خلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں، یعنی ضرورت کی ہر چیز کا سوال اللہ تعالیٰ سے کروں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی انسان سے کوئی چیز مانگے تو وہ ہمیں انکار کر دیتا ہے، جس سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے سوال نہ کریں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اگر کسی گھڑ سوار کا چابک نیچے گر جاتا تو وہ اس بات میں گریز کرتا کہ وہ کسی دوسرے کو کہے کہ وہ اسے اٹھا کر دے دے، بلکہ وہ یہ بہتر سمجھتے کہ وہ خود گھوڑے سے نیچے اتر کر اپنا چابک پکڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ نمبر 5، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پانچویں بات جو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں ہر موقع پر حق بات کہوں، اگرچہ وہ میرے لوگوں کو کڑوی لگے۔ لوگوں کو تو وہ بات پسند آتی ہے جو ہم ان کے مزاج اور خواہش کے مطابق کرتے ہیں، لیکن سچی بات جب خواہش سے ٹکرائے تو وہ ناپسند لگے گی، مگر ایک مسلمان بندے کو حق گوئی ہی زیب دیتی ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر حق کو چھپانا اور لگی لپٹی باتیں کرنا گناہ کا کام ہے۔ صاف گوئی مردان حق کی شیوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ نمبر 6، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھٹا حکم دیا کہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، یعنی دنیا والے اگرچہ مجھے برا کہیں لیکن میں وہی کہوں اور وہی کروں جو اللہ کا حکم ہو اور جس سے اللہ راضی ہو، اور کسی کے برا بھلا کہنے کی پرواہ نہ کروں۔ نمبر 7، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آخری بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا وہ یہ تھی کہ میں کثرت سے کلمہ پڑھتا رہوں، یعنی کہ یہ کلمہ اس خزانے سے آیا ہے جو عرش کے نیچے ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے جہاں تک کسی کی دسترس نہیں۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور موت کے وقت تمام مسلمانوں کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کریں، آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پر لائک دینا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔